بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عرفہ کا دن کون سا ہے اور اس کے اوپر ہر سال جو ہے بحث چلتی ہے، لیکن مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ مسئلے کو لوگ جڑ سے نہیں سمجھتے، اور الحمدللہ اس کے اوپر میں نے پوری ڈاکومنٹری پچھلے سال بنا دی تھی، ٹھیک ہے، علماء کے لیے بھی اس کے اندر تمام جو ہے اس کی تفاصیل جمع کر دی تھی، لیکن یہاں پر میں اب خلاصہ صرف ذکر کر دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو سوال کر رہے ہیں کہ ہم عرفہ کا کس دن منائیں اور عرفہ کے دن کا دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور عرفہ کی جو ہے کوئی فضیلت بھی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں چاند کے بارے میں، چاند جو ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یعنی قرآن حدیث کے اندر اس میں وسعت رکھی گئی ہے اور اس کا دار و مدار سارا حاکم کے اوپر ہے۔ اگر آپ کے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ چاند جیسی طلوع ہوتا ہے اس کو مانا جائے، وہ اس کو مان لیں، اور یہ ان کو اختیار ہے۔ اگر وہ یہ مانتے ہیں ہم نے کسی ملک کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو جوڑنا ہے، تو اگر وہ اپنے آپ کو کسی ملک کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ کر لیں، اور اگر وہ اپنے کسی شہر کی منزل کو مقرر کرتے ہیں کہ چاند کی مختلف منازل ہیں تو چاند جو ہے فلاں ہمارے شہر میں نظر آئے گا تو ہم روزہ رکھیں گے، اگر وہ کوئی ایسا قانون پاس کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، یعنی شریعت میں اس میں وسعت ہے اور گنجائش موجود ہے۔ باقی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دوسرے دن جو ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی شوال کا جو ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند نظر نہیں آیا، روزہ رکھ لیا، شام کو قافلہ آیا اور قافلے نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا عصر کے وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں جو ہے نا خبر کی بات نہیں مانتا، دوسرے ملک کی بات نہیں مانتا اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑوا دیا اور کہا ہم دوسرے دن عید پڑھیں گے، کیونکہ شام کا ٹائم ہو چکا تھا، عید تو نہیں پڑھ سکتے تھے، تو عید دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو اس سے مسئلہ واضح ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے جتنے بھی رمضان کے روزے رکھتے ہیں یا جتنی بھی عید وغیرہ کرتے ہیں یہ ہمارے حکمران کے عمل درآمد ہے، ٹھیک ہے، حکمران جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہے، اور یہی شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جو ہے تمام احادیث کا جو ہے صحیح اور ضعیف احادیث کا جو انہوں نے جب الگ الگ کر کے ان کی کتابیں مرتب کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ اس چیز کا جو ہے ذکر کیا، اور یہ ساری دلائل اتنے زیادہ ہے نا کہ میں نے پوری ویڈیو کے اندر عربی عبارتیں جو ہے نا ساری پوری ڈاکومنٹری کی شکل میں وہ سارے جمع کر دیے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ جو ہے وہ سب اس کے قائل تھے، لیکن یہاں پہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ بات یہ بتانا مقصود ہے کہ عرفہ کے بارے میں جو ہے عرب علماء اور یورپ کے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ چلیں دوسری عیدوں رمضان وغیرہ کے اندر ہم جو ہے اپنے حکمرانوں کی پابندی کر سکتے ہیں، لیکن حج کا موقع ایسا ہے کہ یہ چیز واضح ہے اور ہمیں اس کی اطلاع بھی مل جاتی ہے، اور قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو چاند جو ہے وہ حج کی جو ہے میقات جو زمانے کے ساتھ جو ہے نا اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اب جو ہے یوم عرفہ جو ہے جمعرات والے دن آ رہا ہے اس سال جو ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، تو اب اس عرفہ کے دن میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس عید کا دن ہے تو چلیں اس کے لیے ہم کوئی گنجائش نکالتے ہیں، لیکن ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو یہ کہہ سکے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے نا لوگ یہ کرتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور باقاعدہ فخر کرتا ہے، اور اس دن جو ہے سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کے دن کی دعا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے ایک حدیث کے اندر جو ہے افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، اور اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے میرے سے پہلے وہ سب یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ بہترین دعا جو ہے وہ یہ ہے، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس دن جو روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک سال پچھلے گناہ معاف ہوں گے اور ایک سال اگلے کے گناہ معاف ہوں گے جو ہے نا، تو اس دن میں جو ہے دعا کا اہتمام کریں، اور دیکھیں اگر ہم احادیث کی طرف جائیں نا، کتابوں کی طرف جائیں، اور ہمارے علماء کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہاں پر میں وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے ان کو مثال پیش کرتا ہوں، ان تک یہ روایت پہنچی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عمر بن حریث یہ دو صحابی تھے، ٹھیک ہے، بصرہ کے اندر جو ہے، اور اسی طرح جو ہے کہ عرفہ کا دن آیا تو انہوں نے کیا کیا، عرفہ کے دن جو ہے مسجد میں جا کے ذکر کیا، اجتماعی طور پہ لوگوں کو جمع کر کے اللہ کا ذکر کیا، تکبیرات بلند کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو بھی تکبیرات بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حل محل الا بشرا وما کبر مکبر الا بشرا، کہ جو بھی تکبیرات بلند کرتا ہے اللہ اکبر تو اس کے لیے جو ہے فرشتے بشارت دیتے ہیں، اس کو جنت کی بشارت ہے، یعنی جنت کی خوشخبری ہے، یعنی تکبیرات کی یہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے، یعنی تکبیرات بلند کرنے کی۔ تو اب جو ہے صحابہ جو تھے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عمر بن حریث، کہ انہوں نے جو ہے اجتماعی طور پہ مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، اللہ کا ذکر کیا، دعائیں منگوائی، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ عمل جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک پہنچا،
تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ کرنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں اس لیے نہیں کرتا، لیکن میں منع بھی نہیں کرتا۔ یعنی اس دن میں جو ہے اجتماعی طور پہ دیکھیں، اجتماعی ذکر کی بات ہو رہی، انفرادی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہاں مصیبت المیہ یہ ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، یہاں انفرادی عبادت سے بھی لوگوں کو روک دیا جاتا ہے کہ بھائی عرفہ کا دن آپ کا آج کا نہیں ہے، آپ کا کسی اور دن کا آئے گا، تو آپ نے اس دن کے حساب سے اپنے چاند کے حساب سے دیکھ کے جو ہے نا اپنے عرفہ کا وہ کرنا ہے۔ ان کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہے، اس دن جو ہے لوگوں کو آزاد کر رہا ہے، حاجی وہاں پہ جمع ہے، ہمیں خبر مل گئی۔ دیکھو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کیوں بتایا کہ دوسرے دن شوال کے دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھی جو ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی خبر کو بھی معتبر مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہم چاند کے اندر جو ہے خبر کو معتبر نہیں مانتے، اور چلے نہ مانیں چاند کا مسئلہ، کیونکہ ہمارے حکمران کے ساتھ ہے، ہمارے حکمران جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہے وہ کوئی یہ اجتہادی مسئلہ ہے، لیکن عرفہ کا میں کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، عرفہ واضح ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے حج کر کے بھی دکھائے نا، کہ وہ جائے کہ بھائی میری حج کی تاریخ یہ بنتی ہے، میں تو اپنے پاکستان والے چاند کے ساتھ چل رہا ہوں، میری منزل یہ ہے اس کے چاند کے حساب سے، تو وہاں پہ جا کے یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کا حج معتبر ہوگا۔ تو عرب کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ حج کے اندر جو ہے وہ سب سعودیہ کی پیروی کرتے ہیں عرفہ کے روزے کے اندر جو ہے نا، اسی طرح یورپ کے علماء وغیرہ ہیں، اور وہ سارے فتاویٰ میں نے ڈاکومنٹری والی ویڈیو کے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ باقی کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ 2 دن کا روزہ رکھ لیں، کہ عرفہ کا بھی رکھ لیں اور وہ بھی رکھ لیں، یہ ان کا اجتہاد ہے۔ لیکن اگر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں چلیں گے کہ ان کی اجتہادی بات ہے، اسے بھی ہم تسلیم کر لیں، کم از کم لوگوں کو عبادت کی طرف تو لے کے آ رہے ہیں نا۔ لیکن آخر میں یہ ہے کہ دیکھیں عرفہ کی بہت فضیلت ہے، جس طرح لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت ہے، راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے رمضان کی، ایسی دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے یہ عرفہ کا دن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعا قبول کی جاتی ہے، اور یہ اس میں جو بھی دعائیں مانگیں، کتنے واقعات ہیں، عرب میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، وہ مطلب اس میں لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا اور پھر دعا مانگی، ایک بندے کے اوپر قرض تھے اور اس نے جو ہے نا اس کو یقین نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی وائف کے کہنے پہ دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو $1500 کا اس کا نقصان ہوا، تو 1500 کی جگہ جو ہے $30,000 جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بندوبست کر دیا اسی رات کے اندر جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اسی رات میں جو ہے اس کی والدہ کا بھی کینسر کی رپورٹ آئی تو وہ بھی اوکے آئی، اور وائف جو ہے اسی رات جو ہے پریگنیٹ ہو گئی جو ہے نا۔ تو مطلب اس کی بڑی وہ چیزیں بڑے، یعنی یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں نا کہ عام واقعات مشاہد کے اندر تو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ لسٹیں بناتے ہیں کہ آج ہم نے عرفہ کا دن آ رہا ہے، اس دن ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کرنی ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، جو حج پہ نہیں جا سکے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، سننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دن کی اتنی فضیلت ہے کہ جو ہے اس دن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے گردن جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ جس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے اور جنت اس کے لیے لکھ دی جائے، تو اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، اور اس دن کو جو ہے کنفیوژن میں نہ گزارے، ٹھیک ہے، اس طرح نہ گزاریں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور اداس ہیں، مایوس ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ذکر اذکار نہیں کرے، خوب تکبیرات پڑھیں۔ دیکھیں فرشتے ہر تکبیرات پہ جو ہے جنت کی بشارت دیتے ہیں، کتنی بڑی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ اور یہ بشارت جو ہے اس کی جو شکل ہے عملی طور پہ، فرشتے جو ہے جب اس وقت ہمیں موت آئے گی اس وقت، یا جس وقت ہم قبر میں جائیں گے اس وقت، ٹھیک ہے، یہ ہمیں خوشخبریاں سنائی دی جائیں گی جو ہے نا، تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوگا جو آج کے دن کریں گے۔ میں الحمدللہ اس دن رات والے دن جو ہے کوئی پیشنٹ نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، دن کے وقت ہے، اس کو عبادت میں آپ لوگ بھی عبادت میں گزاریں، موبائل کو بھی چھوڑ دیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تکبیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ ہم حج پہ نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس دن کو جو ہے روزہ رکھیں، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس لمحے کو محسوس کریں جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، حاجیوں کو دیکھتا ہے اور فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے، گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی گردن جو ہے جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہمارے لیے بھی جو ہے عرفہ کے روزے کی جو ہے فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بیان کی ہے کہ 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، جمعرات والے دن کا انشاءاللہ، اور ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔